اب ڈرامائی گرفتاری، ڈرامائی گرفتاری، ڈرامائی گرفتاری. شرم کرو اپنے ویوز کے لیے. وہ پتہ نہیں لاہور آتے ہیں واپس نہیں آتے، لیکن بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آتے ہیں. چلیں اس بات کے اوپر تو بحث کی جا سکتی ہے کہ عطیفی بٹ کو لاہور لانے میں پنجاب پولیس یا لاہور پولیس کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں، لیکن ڈرامائی گرفتاری کی منہ دوتے نقاب پا کے جن پوت دے جا کے اچانک بٹ صاحب نے کہتا ہی بول جو وہ ڈر گئے. یہ کیا تھا. یار کو خدا دا خوف کھاؤ اور ڈرو رب دی ذات دے کولوں. تسی انساناں دی دشمنیاں دے اوتے، انہاں دی گرفتاریاں دے اوتے، انہاں دے قتل غارت دے اوتے، انہاں دے نقصان دے اوتے اپنے ویوز نوں بڑھاوا دینا سے پتہ نہیں کی ڈرامے بازیاں کر دیو. ایک طریقہ کار ہے، یہ صحافت ہے. یہ پولیس کہتی ہے، یہ ان کی مدعیت جو ایف آئی آر میں ہے وہ کہتی ہے، میں نہیں کہتا، کیونکہ نہ وہ قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مذہب بھی کہیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کہیں بٹ برادری کا خاندان کا کوئی بھی ایک ایسا چشم و چراغ خود قتل کرتا نظر آتا ہے. تو سوال کیا اٹھتا ہے کہ ان کے امام کے اوپر قتل کیے گئے ہیں. یہ جو احسن شاہ تھا جو جس کو ساتھی چھڑانے کے لیے آگے، تو احسن شاہ کون سا لینڈ کا بچہ تھا؟ وہ بھی ایک نہایت غریب گھرانے کا لڑکا تھا. راوی روڈ کے پاس ایک پتلی سی گلی کے اندر رہتا تھا، ماڑی موٹیاں دیہڑیاں لگا کر اپنا کسی طریقے سے گزر بسر کرتا تھا. پہلا سوال، کیا لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلنا بزنس مین کا کام بنتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا حالات و واقعات اس چیز کی یا یہ ملک کی جو صورتحال ہے اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی دشمنیوں کو دوام دینے کے لیے ہم ان ہتھ کنڈوں کے اوپر آ جائیں؟ اور اگر یہ سب کچھ آپ نے کروایا اور یہ ایف آئی آر کے اوپر سچ الزام ہے، فرض کر لیتے ہیں سچ ہیں اور فرض کر لیتے ہیں غلط ہیں، اور اگر یہ سچ ہیں تو پھر آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اور اگر یہ غلط ہیں تو محکمہ پولیس نے کتنا بڑا ظلم کیا آپ کے اوپر الزام لگا کر. حقیقت کیا ہے اس کا متلاشی نہیں کی عوام. میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. کیسی ہے جب سی صورتحال ہے کہ یعنی کہ ٹرکا والا خاندان اور بٹ برادران میں 3 دہائیوں کے اوپر مشتمل یہ دشمنی ہے، اور دونوں ہی اپنی جگہ کے اوپر دعوے دار ہیں کہ ہمارا کسی مافیا سے تعلق نہیں ہے اور ہم ڈان نہیں ہیں. اور ڈان ان کو کوئی کہتا بھی نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ ملاقات کریں، گوگی بٹ کے ساتھ، عطیفی بٹ کے ساتھ ملاقات کریں، یا پھر آپ مرحوم جو بلاج ٹیپو ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے ملاقات کی ہے یا مذہب سے آپ نے کی ہے، میں نے تو کی ہوئی ہے ان سب سے ملاقات. یہ انتہائی جسے کہتے ہیں کڑے ہوئے معاشرے کے لوگ ہیں، یعنی کہ ان کو اتنا تجربہ ہے دشمنی کا بھی اور دنیا بھی انہوں نے اتنی قریب سے دیکھی ہوئی ہے کہ ان کی مثالیں اور ان کے مشورے واقعی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے دل کرتا ہے. آپ چند لمحے ان کے پاس گزار کے دیکھیں، آپ ان کے مدعا ہو جائیں گے. اور مذہب ہے تو ایسی انگلش بولتا ہے خدا کی قسم، اور وہ لا گریجویٹ بھی ہے، بارٹ لا بھی اس نے کیا ہوا ہے، پڑھا لکھا بھی انتہا کا ہے. اس سے جب بات کریں تو وہ اتنا رشتوں کو احترام عزت دیتا ہوا نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہ کائنات میں عزت کا صرف ذمہ داری جو ہے وہ مذہب کے اوپر ہے. اور اگر یہی بٹ صاحب کے انٹرویو دیکھ لیں عطیفی بٹ کے، تو ان کا بھی انداز تکلم اس طرح کا ہے کہ وہ کسی شخص کو تو تڑا کر کے نہیں بلاتے، بدتمیزی سے نہیں بلاتے. لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ دونوں کے اوپر، دونوں خاندانوں کے اوپر ایک دوسرے کے قتلوں کے سنگین الزام آتا ہے پرچوں کے درمیان میں، ایف آئی آر کے درمیان میں. اب آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے قتل کروائے ہیں. یہ پولیس کہتی ہے، یہ ان کی مدعیت جو ایف آئی آر میں ہے وہ کہتی ہے، میں نہیں کہتا، کیونکہ نہ وہ قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مذہب بھی کہیں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کہیں بٹ برادری کا خاندان کا کوئی بھی ایک ایسا چشم و چراغ خود قتل کرتا نظر آتا ہے. تو سوال کیا اٹھتا ہے کہ ان کے امام کے اوپر قتل کیے گئے ہیں. تو اگر ان کے امام کے اوپر قتل کیے گئے ہیں، یہ الزام ہے، اور باقاعدہ مثل مقدمہ میں گوگی بٹ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے گناہ گار کر دیا گیا ہے. تو جب انویسٹیگیشن نے ان کو گناہ گار کر دیا ہے اور مذہب کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں اور دونوں کو 302 کا سٹیٹس ہے اور دونوں نے قتل کروائے ہیں، تو اس کا مطلب بڑا سادہ سا نکلتا ہے. چاہے یہ دونوں خاندان اس بات کو برا منائیں، یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ اپنے کسی بھی ویلاگ میں دے سکتے ہیں. آپ معاشرے کے کاروباری وہ افراد ہیں کہ جن کی ملکی معیشت کے اوپر ایک بڑی گرپ ہے. تو یہ سوال آپ سے ہی کرنا ہے نا بھائی، آپ کو چھپی ہوئی ہستیاں تو نہیں ہیں. سوال بڑا خطرناک ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی آپ نے مظلوم غریبوں کا استعمال کر کے
خرم جو لڑکا تھا وہ بھی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ناظرین یہ جو مظفر حسین ہے وہ بھی ایک مالچیا ٹائپ ایک غریب آدمی تھا جس سے قتل کروایا ولد صادق حسین, یہ جس سے بلاش ٹیپو کا قتل کروایا. اور پھر یہ جو احسن شاہ تھا جو جس کو ساتھی چھڑانے کے لیے آگے, تو احسن شاہ کون سا لینڈ لاڈو کا بچہ تھا, وہ بھی ایک نہایت غریب گھرانے کا لڑکا تھا. راوی روڈ کے پاس ایک پتلی سی گلی کے اندر رہتا تھا, ماڑی موٹیاں دیہڑیاں لگا کر اپنا کسی طریقے سے گزر بسر کرتا تھا. اور جوید بٹ کا قتل, جو جوید بٹ کو آپ کم از کم یہ ضرور کریڈٹ دیں کہ وہ ایک شریف آدمی تھا, جیسے بلاج ایک نہایت عمدہ اور شریف لڑکا تھا. ان کے قتل کے بعد اب جتنے مرضی کو الزام لگا لے, وہ باہر طور بڑی کوالٹی کا لڑکا تھا بلاج, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ایک لگتا تھا کہ کسی بڑے خاندان کی تربیت یافتہ آدمی ہے. اسی طریقے سے جوید بٹ صاحب سے بھی میری ملاقاتیں تھیں. ظاہر ہے وہ برانتس روڈ کے چیئرمین بھی تھے, ان کی وہ اپنا صدر بھی تھے, انہوں نے بڑے الیکشن لڑے تھے. وہ بڑی نہایت سادہ طبیعت کے آدمی تھے, بڑے ہسمکھ آدمی تھے. وہ ایک شریف النفس انسان تھا جس کے پاس بیٹھ کر خدا کی قسم یہ اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے, ایک روحانیت سی محسوس ہوتی تھی. یہ بات بھی حقیقت ہے. ان کا قتل بھی جو ہے وہ کسی ایک عام سیلزمین, نارکلی کا سیلزمین تھا, اس سے کروایا گیا. اس کا نام بھی شاید خرم ہی تھا یا کیا تھا, مجھے نام نہیں اس کا اچھی طریقے سے یاد, اس سے کروایا گیا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دست لوگ تھے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا اپنے ہاتھوں سے. یہ مجبور لوگ تھے, ان کے 2 وقت کی روٹیاں پوری نہیں تھی ہوتی. تو اس کا مطلب کہ یہ دونوں بڑے گھرانوں نے ان کا استعمال کیا. یہ ایک سوالیہ نشان, یہ بڑا خطرناک سوالیہ نشان ہے. میری گوگی بٹ صاحب سے التجا ہے, میری مصعب صاحب سے التجا ہے کہ یار آپ لوگ اس میں مانیں اس بات کو کہ آپ ایک بڑے بزنس مین گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بزنس مین ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے اوپر کوئی چرس کے پرچے نہیں ہیں, آپ کے اوپر کوئی پاؤڈر کا پرچہ نہیں ہے, آپ کی ذاتی دشمنی کے پرچے ہیں نا. آپ نے ان کے اوپر پرچے کرا دیے بقول آپ کے, ان کے بقول انہوں نے آپ کے اوپر پرچے کرا دیے. یہی ہوا ہے نا. یا پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہیں. کہیں منظر کے اوپر آپ نیٹ کلین ہی نظر آتے ہیں, مجھے نہیں نظر آتا لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ رویہ معاشرے میں امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں کرتا؟ پہلا سوال. کیا لوگوں کی مجبوریوں سے کھیلنا بزنس مین کا کام بنتا ہے؟ دوسرا سوال. کیا حالات و واقعات اس چیز کی یا یہ ملک کی جو صورتحال ہے اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی دشمنیوں کو دوام دینے کے لیے ہم ان ہتھ کنڈوں کے اوپر آ جائیں؟ اور اگر یہ سب کچھ آپ نے کروایا اور یہ ایف آئی آر کے اوپر سچ الزام ہے, فرض کر لیتے ہیں سچ ہیں اور فرض کر لیتے ہیں غلط ہیں, اور اگر یہ سچ ہے تو پھر آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے, اور اگر یہ غلط ہیں تو محکمہ پولیس نے کتنا بڑا ظلم کیا آپ کے اوپر الزام لگا کر. حقیقت کیا ہے اس کا متلاشی رہے گی عوام, اس کی متلاشی رہے گی. پھر ایک اور الزام لگاتے ہیں آپ دونوں خاندان کہ فلانے پولیس افسر نے اس کو بلائج کیا, اس کے خاندان کا سگا تھا, اور فلانا پولیس افسر ان کو بلائج کرتا ہے, وہ وردی پہنتا ہے اور ان کی نوکریاں کرتا ہے. کیا اتنے بڑے الزام کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور اگر وہ ثبوت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں وقت کے اوپر بتاؤں گا. تو بھائی یہ آپ کے علاوہ یہ پولیس افسران کس کس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر چکے ہوں گے, آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب کہ یہ دشمنیاں بھی سیاست کی بھینٹ چڑھتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ دشمنیاں پیسہ اور سیاست کو رکھ کے کی جاتی ہیں, اور اس میں نقصان آپ کے خاندان کا ہوتا ہے. بلاج کس کا بچہ تھا؟ بلاج عوام کا ہی بیٹا تھا نا. جوید بٹ کس کا بیٹا تھا؟ وہی عوام کا بیٹا تھا. وہ کو تھوڑی دنیا رہتی ہے برانتس روڈ کے اوپر, سارے اس کو اپنا دیوتا مانتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے, وہ لوگوں کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا. اسی طریقے سے بلاج تھا, اسی طریقے سے عارف امید تھا. یہ سارے لوگ عوام کے لوگ تھے نا, یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں نا. تو نقصان کس کا ہوا؟ عوام کا ہوا. اور دوسرا سوشل میڈیا کا انداز دیکھیں, او مائی گاڈ, تیفی بٹ صاحب پکڑے گئے. اب ڈرامائی گرفتاری, ڈرامائی گرفتاری, ڈرامائی گرفتاری. شرم کرو اپنے ویوز کے لیے, او کو حیا کرو, کہ غیرت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ یار. او یہ کر کے رہے ہو میرے بھائی, ڈرامائی گرفتاری, ڈرامائی گرفتاری. او بھائی ان کے اوپر ایف آئی آر ہے, 302 کا مقدمہ ہے,
اس کے بابت وہ دبئی گئے ہیں, انٹرپول میں ان کی تصویر بیچ میں ڈالی گئی ہے, پتہ چل گیا کہ یہ تیفی بٹ صاحب ہیں, ان کو انہوں نے ڈیٹین کر لیا ہے. اینی گنی گل ہوئی ہے, وہ اشارے کے اوپر ڈیٹین ہوئے ہیں یا کسی کے گھر سے ہوئے ہیں, ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ نہیں جی ڈرامائی گرفتاری, خالد وریا فوراً پہنچ گئے. یار پتہ نہیں انہوں پتہ بھی نہ ہو پایا اس گل کا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے خالد وریا کا, نہ سی سی ڈی نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے بندے نے پکڑا ہے. ڈرامائی گرفتاری, اور 4 بندے بھی بیچ میں ڈال دیے. کیڑے 4 بندے؟ ان کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ نام پتہ ہیں؟ ان کی کوئی تصویریں ہیں؟ ڈرامائی گرفتاری, ڈرامائی گرفتاری. یار کیسے ڈرامائی گرفتاری؟ عام گرفتاریوں میں سے ایک گرفتاری ہے, اور وہ بھی بڑی کھٹیائی میں پڑ چکی ہے. وہ پتہ نہیں لاہور آتے ہیں واپس نہیں آتے, لیکن بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آتے ہیں. چلیں اس بات کے اوپر تو بحث کی جا سکتی ہے کہ عطیفی بٹ کو لاہور لانے میں پنجاب پولیس یا لاہور پولیس کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں. لیکن ڈرامائی گرفتاری کی منہ دے نقاب پا کے جن بھوت دے جا کے اچانک بٹ صاحب نے کہتا ہی وہ ڈر گئے. یہ کیا تھا. یار کو خدا دا خوف کھاؤ اور ڈرو رب دی ذات دے کولوں. تسی انساناں دی دشمنیاں دے اوتے, انہاں دی گرفتاریاں دے اوتے, انہاں دے قتل غارت دے اوتے, انہاں دے نقصان دے اوتے اپنے ویوز نوں بڑھاوا دینے واسطے پتہ نہیں کی ڈرامے بازیاں کر دیو. ایک طریقہ کار ہے, یہ صحافت ہے, اینو صحافت کہندے ہیں. بہت ساری باتوں کے اوپر پردہ ڈالنا یہ بھی صحافتی اہم ذمہ داری ہے. نبھاتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں تو کپڑے اتارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے کہ چند ویوز کی حاصل کسی طرح ہم 25, 26, 27, 28 ڈالر کما لیں. اور یہ سوشل میڈیا بھی خدا کی قسم پورا ڈیجیٹل ڈنڈی خانہ ہی بنتا جا رہا ہے. شیم آن یو, شیم آن یو, ویری بیڈ. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین گرامی, قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.